اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، صورتوں کے فضائل کے بارے میں ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں۔ ساری ویڈیوز موجود ہیں باقی صورتوں کے اوپر بھی، اور آج سورہ عنکبوت کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ اس کے کیسے آپ نے پڑھنا ہے، اسے پڑھنے سے کیا کیا فوائد ملیں گے، اور اسے آپ کن کن خاص مقاصد کے لیے اس کی تلاوت فرما سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس سورت کا تعارف کرواؤں گی میں آپ کے ساتھ۔ سورہ عنکبوت مکہ مکرمہ کے اس دور میں نازل ہوئی جب مسلمانوں کو ان کے دشمنوں کے ہاتھوں طرح طرح کی تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی تھیں۔ بعض مسلمان ان تکلیفوں کی شدت سے بعض اوقات پریشان ہوتے اور ان کی ہمت ٹوٹنے لگتی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے مسلمانوں کو بڑی قیمتی ہدایت عطا فرمائی ہے۔ اول تو سورت کے بالکل شروع میں ہی فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے جو جنت تیار فرمائی ہے وہ اتنی سستی نہیں ہے کہ کسی تکلیف کے بغیر حاصل ہو جائے۔ ایمان لانے کے بعد انسان کو مختلف آزمائشوں سے گزرنا ہی پڑتا ہے۔ دوسری یہ تسلی بھی دی گئی ہے کہ یہ ساری تکلیفیں عارضی نوعیت کی ہیں، اور آخر کار ایک وقت آنے والا ہے جب ظالموں کو ظلم کرنے کی طاقت نہیں رہے گی اور غلبہ اسلام اور مسلمانوں ہی کو حاصل ہوگا۔ اس پس منظر نے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات سنائے ہیں، جن میں سے ہر واقعے میں یہی ہوا ہے کہ شروع میں ایمان لانے والوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آخرکار اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو برباد کیا اور مظلوم مومنوں کو فتح عطا فرمائی۔ مکی زندگی کے اسی زمانے میں کئی واقعات ایسے پیش آئے ہیں کہ اولاد مسلمان ہو گئی اور والدین کفر پر بضد رہے اور اپنی اولاد کو واپس کفر اختیار کرنے پر مجبور کرنے لگے۔ ان کا کہنا تھا کہ والدین ہونے کی وجہ سے ان کی اولاد کو دین و مذہب کے معاملے میں بھی ان کی فرمانبرداری کرنی چاہیے۔ اس سورت کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں یہ معتدل اور برحق اصول بیان فرمایا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ انسان کا فرض ہے، لیکن اگر وہ کفر یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دیں تو ان کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ جن مسلمانوں کے لیے مکہ مکرمہ کے کافروں کا ظلم و ستم ناقابل برداشت ہو رہا تھا، ان کو اس صورت میں نہ صرف اجازت بلکہ ترغیب دی گئی ہے کہ وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے کسی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں وہ اطمینان کے ساتھ اپنے دین پر عمل کر سکیں۔ بعض کافر لوگ مسلمانوں پر زور دیتے تھے کہ دین اسلام کو چھوڑ دو، اگر اس کے نتیجے میں تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا آئی تو وہ تمہاری طرف سے ہم بھگت لیں گے۔ اس صورت کی آیت نمبر 12 اور 13 میں اس لغو پیشکش کی حقیقت واضح کر دی گئی ہے کہ آخرت میں کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ اس کے علاوہ توحید رسالت اور آخرت کے دلائل بھی اس صورت میں بیان ہوئے ہیں، اور اس سلسلے میں جو اعتراضات کافروں کی طرف سے اٹھائے جاتے تھے ان کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ عنکبوت عربی میں مکڑی کو کہتے ہیں، اور اس صورت کی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مشرکین کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے مکڑی کے جالے پر بھروسہ کر رکھا ہو، اس لیے اس صورت کا نام سورہ عنکبوت ہے۔ سورہ عنکبوت مکی صورت ہے اور اس میں 69 آیتیں اور 7 رکوع ہیں۔ یہ تو تھا سورہ عنکبوت کا تعارف، اور اب ہم اسے پڑھنے کا طریقہ کار آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جو کوئی بھی درد و الم اور تکلیف میں سورہ عنکبوت کو 7 دفعہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے رنج و غم سے خلاصی بخشے گا۔ اگر مشک و زعفران سے سورہ عنکبوت کو لکھ کر پانی میں گھول کر پئیں تو غم اور مفلسی سے نجات ملے گی اور زمانے کی مکروہات سے امن میں رہے گا۔
سورہ عنکبوت بخار کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ اسے بھی ایسے ہی مشک و زعفران سے سورت کو لکھ کر پانی میں گھول کر بخار کے مریض کو پلایا جائے تو اس کا بخار جاتا رہتا ہے۔ سورہ عنکبوت کا سب سے بڑا فائدہ، جو میری نظر میں سب سے بڑا فائدہ ہے، پڑھنے والے کو اگر کوئی وظیفے کی نیت سے کرنا چاہے تو وہ یہ ہے کہ جس شخص کا حج کرنے کا ارادہ ہو، اس کا دل چاہتا ہو کہ وہ حج ادا کرے، لیکن بظاہر کوئی سامان نہ بن پاتا ہو، یعنی نہ وسائل ہوں نہ ہی کوئی وسیلہ بن رہا ہو، تو اس شخص کو چاہیے کہ 3000 مرتبہ تلاوت فرمائے باوضو ہو کر اور پھر دعا کرے، تو انشاءاللہ اس کا حج ادا کرنے کا کوئی نہ کوئی سامان ضرور بن جائے گا۔ یہ تو تھے سورہ عنکبوت کے فضائل، اسے پڑھنے سے کیا کیا فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ اس طرح باقی صورتوں کے بارے میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ ان سے مستفید ہونے کے لیے چینل وزٹ کریں، اور میری کاوش پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے